حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت 74، اور سورہ فرقان قرآن کریم کا 25واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأها فی کل لیلۃ لم يعذبہ اللہ ابدا، جو اس سورہ کو ہر رات میں پڑھے، تلاوت کرے، تو خداوند عالم اس پر ہرگز عذاب نہیں کرے گا۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک لفظ ہے قراءت۔ قراءت کے معنی پڑھنے کے ہیں اور تلاوت کے معنی ہیں حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ہر حرف کا حق ادا کرنا، اسے کہتے ہیں تلاوت۔ چنانچہ قراءت اور تلاوت میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان ہر حرف کی رعایت کرے گا، مخرج کی رعایت کرے گا اور حرف کے تقاضے کو پورا کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس میں غور کرے گا، فکر کرے گا۔ جب غور و فکر کرے گا تو پھر یہ تلاوت اور یہ چیز قراءت سے ہٹ کر ہے۔ تلاوت ہے یعنی تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اور جو ثواب وغیرہ بتایا جاتا ہے وہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کا ثواب بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پڑھے گا تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو ملنا ہے، لیکن اصل ثواب تدبر اور تلاوت کا ہے۔ لہذا پروردگار عالم اس سورے کی روزانہ تلاوت کرنے والے پر عذاب ہرگز نہیں کرے گا، وَلَمْ يُحَاسِبْهُ، اور اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ وَكَانَ مَنزِلُهُ الفردوس الاعلیٰ، اور اس کی منزل جنت الفردوس ہے۔ آپ ذرا اس میں توجہ دیجئے اس بات کی طرف کہ جب تدبر سے پڑھے گا، تفکر سے پڑھے گا، تو الفاظ کے معانی پہ بھی غور کرے گا، الفاظ کے معانی پہ بھی فکر کرے گا، غور کرے گا۔ ہمارے یہاں اور دوسروں کے یہاں ترجمے میں بڑا فرق ہے۔
ہمارے یہاں کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ بتاتا ہے کہ تدبر کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے، تفکر کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے۔ مثال ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں، قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے اور آپ لوگ نماز غفیلہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، وَظَنُّونَ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ ذنون یعنی جناب یونس، یہ نماز غفیلہ میں آپ پڑھتے ہیں، ہاں، بسم اللہ کے بعد سورہ حمد کے بعد یہ آیت کریمہ وَظَنُّونَ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب جناب یونس غصہ ہو کے چلے گئے تھے، اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، چونکہ قوم سے کہا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تو عذاب کے بارے میں بتا چکے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب بالکل قریب ہے، کچھ اثر نہیں، غصہ ہو کے چلے گئے۔ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، پس انہوں نے گمان کیا۔ دیکھیے لفظ ظن آیا ہے، جب ذو اور نون ظن ہوتا ہے اردو اور عربی میں اس کے معنی گمان کے ہیں، اسی لیے اردو میں بھی بولتے ہیں بدظنی نہ کرو، بدظن نہ ہو، فلاں تو مجھ سے بدظن ہے، یعنی برا گمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جناب یونس جا رہے ہیں غصہ ہو کے اپنی قوم سے، اور اس کے بعد کیا ہے وَظَنَّ اِذَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ، پس گمان کیا۔ یہ ہے ترجمہ، اور اس ترجمے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ترجمہ بغیر تدبر کے ہے، یعنی معصوم کے دامن سے ہٹ کر ہے، چونکہ ایک نبی گمان نہیں کرتا، نبی یقین کرتا ہے۔ نبی کے ہاں گمان، نبی کے ہاں تردد، نبی کے ہاں شک، ان کے ہاں تذبذب، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب اس کا ترجمہ سارے علماء اسلام نے گمان، ظن اور اسی طرح کا ترجمہ کیا ہے، لیکن معصومین کا ترجمہ ہے یقین کے معنی میں، کیونکہ ہمارا گمان، ہم عموماً گمان کرتے ہیں، ہمارے گمان کی سطح ان کے سطح کی طرح تو نہیں ہے، لہذا ان کا یقین ہے۔ یہ معصوم بتاتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کے بارے میں کبھی ظن کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ یقین کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھ جائیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، پس انہوں نے گمان کیا، ان لن نقدر، یہ کہ ہم ہرگز قادر نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ ترجمہ ہے، مگر تدبر کے ساتھ ترجمہ نہیں ہے، معصومین کے دامن سے متمسک ہو کے ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز قادر نہیں ہیں۔ تو اگر ایک نبی یہ گمان کرے اللہ کے بارے میں تو ہم اور آپ کیا؟ وہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ یہاں پہ معصوم بتاتے ہیں کہ یہ قدرہ قدرت کے معنی میں نہیں ہے، یہ قدرہ جو یہاں پہ آیا ہے لن نقدر علیہ، یہ تنگ کرنے کے معنی میں ہے، دائرے کو تنگ کر دینا ہے، یعنی یونس کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم ان پہ کوئی تنگی نہیں کریں گے، یہ مطلب ہے۔ لیکن تمام ترجموں کو دیکھیے، اور جو ترجمہ کرنے کے لیے بالکل آگے رہتے ہیں کہ عربی ہے، ترجمہ کرنے میں کیا مشکل ہے، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، بالکل عربی جیسے ہیں، لہذا عربی ہی تو ہے، ترجمہ کر دیا جائے۔ نہیں، اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قراءت اور ہے، تلاوت اور ہے۔ تلاوت میں تدبر ہوتا ہے، تفکر ہوتا ہے کہ یہاں ظن آیا ہے، کیا یہ ہمارے گمان کی طرح ہے؟ اگر ہم گمان کرتے ہیں اور ایک نبی بھی گمان کرتا ہے تو پھر فرق کیا رہا؟ اور اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لن نقدر، یعنی اللہ قادر نہیں ہے،
ایک نبی اگر ایسا کہے تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہذا وہاں قادر کے معنی ہے دائرے کو تنگ کرنا، اور ظن کے معنی ہے یقین۔ یہ دونوں مطلب عام الفاظ اور عام سطح سے ہٹ کر ہے، لہذا معصوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تلاوت کرتے وقت غور و فکر جب آپ کریں گے اور کہیں بھی اگر آپ کو مشکل پیش آئی تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے معصوم ہوتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام جب متوجہ کرتے ہیں تو علماء یہ معصومین کی طرف توجہ دلاتے ہیں، انہی کے ارشادات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں میں کہتے ہیں پالنے والے ہمیں ایسی ازواج عنایت فرما کہ جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ایسی ذریت عنایت فرما جو خنکی چشم کا سبب بنے، ایسی نسل عنایت فرما جو کہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہوں اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ جب معصومین سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ ازواجنا کا لفظ آیا ہے، اور ایسی زوجہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اس سے مراد جناب خدیجہ ہیں، اور ایسی ذریت جو پیغمبر کی تسکین کا سبب ہو، اس سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جو نسل آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے، اس سے مراد حسن اور حسین کے بعد باقی امام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نحنو اس میں ہم مراد ہیں۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنا ہے، بی بی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، بی بی کا تعارف یعنی بی بی کی شخصیت پہ روشنی ڈالنا، بی بی کے طور طریقے پر، نام پر، کنیت پر، القاب پر، بی بی کے لباس پر، رفت و آمد پر، قیام و قعود اٹھنے بیٹھنے پر، معاشرت کرنے پر، کس طرح سے دوستوں سے ملتی جلتی تھی، کیسے آپ درس دیتی تھی، آپ کے مثلاً انگوٹھی پہننے، انگوٹھی میں کیا لکھا ہوتا تھا، آپ کی زیارت، آپ کے توسل، اور 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہے جو بی بی زہرا سے خاص ہے۔ یہ سارے جو مطالب ہیں بی بی سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو آپ کا نام نامی ہے فاطمہ۔ فاطمہ، اس نام کے اندر بے انتہا راز پوشیدہ۔ یاد رکھیں، معصومین کے ناموں میں سے کسی بھی معصوم کے نام میں وہ خصوصیت نہیں ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں ہے۔ سارے اماموں کے نام، معصومین کے نام آپ جانتے ہیں۔ محمد حمد سے نکلا ہے، بہت جس کی تعریف کی جائے اور پروردگار عالم جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے۔ اور مولا علی، آپ کا نام علی ہے۔ علی کے معنی کیا ہیں؟ بلندی کے ہیں۔ اسی طرح سے آپ امام حسن، امام حسین کے نام پہ غور کیجئے، یہ حسن حسن سے نکلا ہے، خوبصورتی، اور جناب
پھر امام زین العابدین کا نام علی ہے۔ اسی طرح سے تمام اماموں کے نام آپ ذرا دیکھیے تو جتنے بھی ائمہ کے نام ہیں، اور انہی میں جناب زہرا جو کہ 14 معصومین میں سے ایک ہیں، آپ کے نام نام فاطمہ، اس پہ آپ غور کیجئے گا تو جتنے امام ہیں ان کے ناموں میں وہ خصوصیت نہیں ہے جو لفظ فاطمہ میں خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ اس کے اندر بڑے اسرار ہیں۔ کسی بھی معصوم کا نام اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس معصوم سے متمسک رہنے والا انسان جنتی ہے، نہیں، نام نہیں دلالت کرتا سوائے فاطمہ کے نام کے۔ فاطمہ کا نام نامی وہ ہے کہ یہ خود نام بتاتا ہے کہ جو بھی اس سے متمسک ہو گیا وہ نجات پائے گا۔ کیسے؟ چونکہ لفظ فتم کے معنی ہوتے ہیں دوستوں کو دشمن سے جدا کرنا، فتم کے معنی ہی جدا کرنے کے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں کہیں بھی یہ نہیں فرماتی کہ یہ جان لو کہ میں زہرا ہوں، یہ جان لو کہ میں محدثہ ہوں، یہ جان لو کہ میں راضیہ ہوں، یہ جان لو کہ میں مرضیہ ہوں، میں ذاکیہ ہوں، میں ام المعصومین ہوں، میں ام الفضائل ہوں۔ یہ کچھ بھی نہیں بیان کرتی، صرف اور صرف نام فاطمہ بیان کرتی۔ کیوں؟ چونکہ اس نام کے اندر یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس نام سے متمسک ہو جائے، نام سے متمسک ہو جائے، نام کی تاثیر اس کے دل و دماغ میں آ جائے، یہ اسی وقت ہوگا جب بیوی سے محبت ہوگی، تب نام کی تاثیر اس کے اندر آئے گی۔ جہاں نام کی تاثیر جس کے ذہن میں آ جائے، دل و دماغ میں آ جائے، اسے نجات ملے گی۔ فاطمہ کہتے ہیں جدا کرنے کو۔ کس سے جدا کرنا؟ فاطم اعدائی، میرے دشمنوں کو، خدا فرماتا ہے میرے دشمنوں کو میرے دوستوں سے الگ کرنے والی فاطمہ۔ کیا میدان محشر میں 2-4 ہزار 10,000 20,000 لوگ ہوں گے؟ وہاں اولین و آخرین ہوں گے، اس قدر افراد ہوں گے کہ ان کی کوئی گنتی نہیں وہ کوئی بتا سکتا۔ ان میں جو زہرا کے دوست ہوں گے، زہرا اپنے دوستوں کو الگ کریں گی۔ اپنے دوستوں کو جب الگ کر لیں گی تو اس کے بعد دشمن الگ ہو جائیں گے، بیوی کہیں گے تم ہمارے ساتھ رہو۔ بیوی یہ فرمائیں گی اے میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ وَمَن تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتِي، جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ آئیں ہمارے پاس، اور جو میری نسل سے محبت کرتے تھے وہ بھی آئیں ہمارے پاس۔ اور اس وقت بارگاہ پروردگار میں کہیں گے معبود سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور تو نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ اپنے دوستوں کو دشمنوں سے الگ کر لو، اپنے دوستوں کو دشمنوں سے الگ کر لو، تو نے ہی مجھ سے فرمایا ہے۔ بارگاہ پروردگار میں جب اس طرح سے بیوی فرمائیں گی تو آواز قدرت آئے گی، صدقت سمیتک فاطمہ، ہاں آپ نے سچ فرمایا، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ کے دوستوں اور دشمنوں میں جدائی قائم کر دوں گا، اس وجہ سے میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آج اس محشر کے میدان میں دوستوں کو الگ کر دو، دشمنوں کو الگ کر دو۔
فتم کے معنی الگ کرنے، جدا کرنے کے، اسی لیے فاطمہ کے نام کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فوتمت من الشر، خود فاطمہ ہر طرح کی برائی سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی یعنی دوستوں کو بھی برائیوں سے دور رکھیں گی۔ عزیزو، تو ایک نام آپ کا فاطمہ ہے، اس کے بڑے اسرار ہیں، اور اس کے اندر پروردگار عالم نے بڑی صناعت اور تصنع اس سے کام لیا ہے، مہارت سے کام لیا ہے۔ آپ کی کنیت ام الائمہ، ام المعصومین، ام الفضائل، ام الازہار۔ ام الازہار یعنی 14 کل کے کل، اور ان کے علاوہ جو بی بی کی نسل سے پاکیزہ ہستیاں ہیں، جیسے زینب، جیسے ام کلثوم، اس طرح سے اور بھی ہستیاں، ام الازہار، اس طرح کی پاکیزہ ہستیوں کو پھول کہا گیا ہے، پھولوں کی اصل، خوشبوؤں کی اصل ام الازہار۔ چونکہ قیامت کے دن بی بی کا نور جب کائنات اور پورے محشر کے عالم میں پھیلے گا، حکم ہوگا کہ جہاں جہاں بھی زہرا کے چاہنے والے ہیں نور زہرا کو پکڑ لیں۔ نور زہرا محشر میں پھیلے گا، اور جس وقت بی بی اپنے دوستوں کو چنیں گی تو ایسا تھوڑی ہے کہ بی بی جائیں گی انہیں لے کے آئیں گی، نور زہرا پھیلے گا، حکم ہوگا اس نور کو ہاتھ سے پکڑو، یہ تمہیں زہرا کے پاس لے جائے گا۔ یہ نور ہے زہرا کا۔ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت حسین تصویر جنت کے ایک مقام پر دیکھا، اور اس کے بارے میں تفصیل معلوم کی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ تصویر جناب آدم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ جب آدم نے اس تصویر کو دیکھا تو کیا منظر تھا اور کس طرح سے آدم پہ اس کا اثر ہوا، جبرائیل نے بیان کرنا شروع کیا۔ اور آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ عزیزو، روایت ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم و حوا کو پیدا کیا، تباہ ترا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تبخترانہ انداز میں، ناز و نزاکت والے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ حسین، خوبصورت و جمیل مخلوق کا وجود نہیں ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت مخلوق کا وجود نہیں ہے۔ فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل، آدم ابھی اپنی ہی جگہ پہ جنت میں ہیں، بھی پوری جنت کی سیر نہیں کی ہے، ہاں آدم کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، انہیں جنت کی سیر کرا دو۔ جبرائیل امین آئے، آدم کا ہاتھ پکڑا اور جنت کی سیر کرانے لے گئے۔ جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، نظارہ کرتے کرتے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک تخت ہے نور کا، اس تخت کے اوپر ایک تصویر ہے، ایک صورت نظر آ رہی ہے۔ قریب گئے، دیکھا، فتعجب آدم،
فتعجب آدم، آدم نے جب صورت پہ نظر ڈالی تصویر حیرت بن گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بدن میں جان نہیں اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ایک ایسے جسم کی طرح جو متحرک نہیں ہے، لگتا ہے کہ بدن میں روح نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل ما ہذہ الصورہ، یہ صورت کیا ہے، یہ تصویر کیسی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ ہذہ صورت فاطمۃ الزہرا، یہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے، ان کی صورت ہے یہ۔ ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل فما تاجھا، یہ تاج سر پر کیسا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ تاجھا ابوہا، یہ جو تاج دیکھ رہے ہو یہ در حقیقت ان کے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم عرض کرتے ہیں جبرائیل یہ کانوں میں بندے؟ فرمایا ولدھا الحسن والحسین، یہ ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اے جبرائیل یہ گلے میں ہار کیسا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل کہ الخناقۃ زوجھا، گلے کا ہار ان کے شوہر علی ابن ابی طالب۔ عزیزو ہم یہاں تک لانا چاہ رہے تھے، اب جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اسی جملے کی زحمت دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ آدم کہتے ہیں حبیبی جبرائیل ام خولقو من قبلی، کیا یہ لوگ مجھ سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، یہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہم موجودون فی غامض علم اللہ، علم الہی کی پیچیدگیوں کو کوئی نہیں جانتا، یہ ان پیچیدگیوں میں بھی موجود تھے۔ ہم موجودون فی غامض علم اللہ۔ اے آدم سال سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ سال کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا، دنیا کا سال تو نہیں تھا، یہ وہاں کا سال ہے، اور کیسا سال ہوگا؟ نورانی سال اور نوری سال۔ فرمائے کہ قبل ان تخلق 6000 سنہ، تمہاری خلقت سے 6000 سال پہلے یہ مخلوق پیدا ہو چکے تھے۔ یہ ہیں فاطمہ، حجت الہیہ ہیں، یہ کائنات کے وجود سے پہلے ہیں، کائنات کے وجود سے پہلے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر خلقت میں تو بی بی 5 بعثت کو پیدا ہوئی ہیں مکہ معظمہ میں، اور 20 جمادی الثانیہ، اور آپ کی جو شہادت ہے 3 جمادی الثانیہ، اس وقت آپ کی عمر 18 سال 9 مہینے 15 دن تھی جب آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ ولادت جو دنیا میں ہوئی ہے ایک ظاہری ولادت ہے، ورنہ یہ نور کی حیثیت سے تو اس وقت تھے، یہ ہستیاں اس وقت تھیں جب نہ آسمانوں کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ چاند و سورج کا وجود تھا، بلکہ یہ تو ملتا ہے کہ ظلمت و نور، نہ ظلمت کا وجود تھا نہ ہی نور کا وجود تھا۔ اب تصور کیجئے کیسا عالم ہوگا جس میں نہ نور ہو نہ ہی ظلمت ہو۔ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، نہ جنت کا وجود نہ دوزخ کا وجود۔
ابن عباس سے سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ابن عباس نے بیچ میں سوال بھی کیا، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، علی کو پیدا کیا، فاطمہ کو پیدا کیا، حسن حسین کو پیدا کیا، اس وقت نہ آسمان تھا، یہ تو آپ تو حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں، ہین لا سماء مبنیتن ولا ارضا مدہیتن ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور، یہ سب آپ پڑھتے، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ پورے مجمع سے عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، ابن عباس کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیف کان بدء خلقکم، آپ کی خلقت کی ابتدا کیسے ہے، آپ اپنی خلقت کی ابتدا بتائیے۔ تو اس وقت آپ نے جو اہم ترین چیز تھی، دیکھیے سب سے اہم ائمہ طاہرین کی خلقت، اس کے بعد پھر جو دنیا کی خلقت میں اہم ترین کیا ہے، مثلا عرش ہے، آسمان و زمین ہے، ملائکہ ہیں، اور پھر حور و جنت، اس طرح کی ورنہ مخلوقات تو لاتعداد ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس تم نے سوال کیا ہے تو جواب سنو، اللہ نے تکلم بکلمت، اللہ نے ایک کلام ارشاد فرمایا، ایک کلمہ تکلم فرمایا، اس سے اللہ نے نور کو پیدا کیا، پھر ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا، اس سے روح کو پیدا کیا، ثم مزج النور بالروح، پھر نور کو روح سے ملا دیا، مخلوط کر دیا، فخلقنی، پس مجھے پیدا کیا، اور علی کو پیدا کیا، فاطمہ کو پیدا کیا، اور حسن اور حسین کو پیدا کیا، اس وقت جب کہ کوئی مخلوق کا وجود نہیں تھا، اس وقت جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم تسبیح پروردگار میں مشغول ہو گئے، اس وقت تسبیح کا بھی وجود نہیں تھا، ہم تقدیس پروردگار میں مشغول ہو گئے، تقدیس الہی و پاکیزگی پروردگار بھی بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کر لیا، اس کے بعد اللہ نے کائنات کی مہم ترین چیزوں کو پیدا کرنا چاہا، اراد ان ینشئ العرش، اللہ نے چاہا کہ عرش کو پیدا کرے، فتق نوری، میرے نور کو شگافتہ کر دیا، اور اس نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو میرا نور اللہ کا نور ہے، اور اس نور سے عرش پیدا کیا گیا ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ عرش کی بڑی عظمت ہے، عرش میرے آگے کوئی عظمت نہیں رکھتا۔ ثم فتق نور اخی علی ابن ابی طالب، ایک صلوات پڑھیں۔ پھر خداوند عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نور کو شگافتہ فرمایا، فخلق منہ الملائکہ، تو اللہ نے نور علی سے ملائکہ کو پیدا کیا۔ یہ یاد رکھیں، عرش یہ اقتدار پروردگار کی طرف اشارہ ہے، اور جو ملائکہ کو پیدا کیا نور علی سے، تو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ملائکہ میں اور دوسری تمام مخلوق میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو علی کے دشمن ہر صنف میں مل جائیں گے، ہر صنف میں، ہر گروہ میں، ہر مخلوق میں علی کے دشمن ملیں گے سوائے ملائکہ کے۔
ملائکہ میں کوئی بھی علی کا دشمن، حتیٰ علی کے دشمن پھلوں میں ہیں، عجب، پھلوں کے اندر ہیں، حتیٰ علی کے دشمن پانی کے اندر ہیں، پانی میں ہے۔ مثلا روایتوں میں آیا ہے، روایتوں میں یوں آیا ہے کہ سبزیوں میں سب سے پہلے علی کی ولایت کو بیگن نے قبول کیا، یہ روایت ملتا ہے بیگن نے قبول کیا، اور بیگن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس نیت سے کھایا جائے گا وہی فائدہ دے گا، یہ روایت میں ہے، ہاں، جس نیت سے کھایا جائے گا۔ جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ پانی میٹھا ہو گیا، شیریں ہو گیا، جس پھل نے قبول کیا وہ لذیذ ہو گیا، با لذت ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قمبر سے کہا کہ جاؤ تربوز لے کر آؤ، قمبر تربوز لے آئے، کاٹا گیا، اور جب کاٹا گیا اس کے بعد اسے تناول کیا تو معلوم ہوا کہ تلخ ہے، بد مزہ ہے۔ فرمایا اے قمبر اسے لے جاؤ واپس کرو، اس نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، دوسرا لے آؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہر چیز میں آپ کو یہ ملے گا کہ علی کی ولایت کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ ما من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ وہ شے کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا گیا، فمن قبلہا توبہ و طہورا، جس چیز نے ولایت کو قبول کر لیا وہ طیب ہو گئی، وہ پاکیزہ ہو گئی، وہ باطہارت ہو گئی، وہ مزیدار ہو گئی، اس میں لذت آئی۔ لہذا جس نے قبول نہیں کیا خبث وردا، وہ چیز خباثت کو اپنا لیتی ہے، وہ چیز خراب ہے، ردی ہے، کوئی کام کی نہیں۔ جی، ہر چیز میں، مچھلی میں دیکھ لیجئے جس نے ولایت کو قبول کیا حلال ہے، نہیں قبول کیا حلال نہیں۔ جی تو عزیزو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نور علی سے ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں۔ جی اس کے بعد پروردگار عالم فتقہ نور ابنتی فاطمہ، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شگافتہ فرمایا، فخلق منہ السماوات والارض، بی بی کے نور سے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اور ساری زمینوں کو پیدا کیا۔ عجب بات ہے، سارے آسمان ساری زمینیں بی بی کی ہیں، اور پھر فدق غصب کیا جا رہا ہے، بی بی کے موقوفات کو غصب کیا جاتا ہے۔ بی بی کے ساتھ ساتھ وقف ہیں، جو بی بی نے وقف کیا تھا، ایک ہی باغ نہیں بہت سے باغ ہیں، حوائط سبعہ کہا جاتا ہے ان کو عربی میں، ساتھ ساتھ باغ ہیں جی جو بی بی نے وقف کیا تھا۔ عزیزو سارے آسمانوں کو پیدا کیا، ساری زمینوں کو پیدا کیا بی بی کے نور سے۔ ثم فتق نور الحسن، پھر اللہ نے نور حسن کو شگافتہ کیا، فخلق منہ الشمس والقمر، تو نور حسن سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھو کوئی بھی نورانی چیز جو ائمہ کے طفیل میں پیدا ہو کبھی بھی وہ ائمہ کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ائمہ کے طفیل میں پیدا ہونے والی خود محتاج ہیں ائمہ کے، ان کو کیسے ائمہ کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے، معصوم کے برابر قرار دیا؟ تو یہ چیزیں پیدا ہوئیں۔ ثم فتق نور ابن الحسین، اس کے بعد خدا نے میرے بیٹے حسین کے نور کو شگافتہ کیا۔ حسین کے نور سے کیا کیا؟ فخلق منہ
अलजन्नत वल हूरल ईन। नूर हुसैन से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया है, नूर हुसैन से अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है। हाँ अजीज़ों, नूर हुसैन से ये खिलकत हुई है। यही वजह है कि जब मैदान महशर होगा और बीवी दोस्तों को अलग कर लेंगी, दुश्मनों को अलग कर देंगी, उस वक्त कुछ लोग इमाम हुसैन के पास जाएंगे, गुफ्तगू कर रहे होंगे। उसी अर्श के नीचे जो पैगंबर के नूर से पैदा हुआ है, गुफ्तगू कर रहे होंगे, महवे गुफ्तगू होंगे, और उसी दौरान हूरों की तरफ से ये पैगाम आएगा, फरिश्ते आएंगे कि जन्नत में हूरें आपका इंतज़ार कर रही हैं, शियों का इंतज़ार कर रही हैं, चाहने वालों का इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ से ये जवाब भेजेंगे, ये जवाब देंगे कि हमें मौका नहीं है, हम अभी आ नहीं सकते, हम हुसैन से बातें कर रहे हैं। हुसैन से कलाम के आगे न जन्नत की कीमत है, न कुछ भी नहीं। असल तो हुसैन है जिनकी वजह से जन्नत है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्नत हुसैन का मेहमान खाना है। हुसैन मेहमान बुलाएंगे और जन्नत में ठहराएंगे। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। हाँ अजीज़ों, ये अनवार, ये नूरानी हस्तियाँ, और ये नूर हुसैन में नूर था। हुसैन के अंदर नूर अली भी है, नूर पैगंबर भी है, नूर फ़ातिमा भी है, नूर हसन भी है। और ये नूर हुसैन के बाद तमाम इमामों में मुतक़ल्लिब होता रहा, यानी मुंतकिल होता रहा। मासूम फरमाते यतक़ल्लबु, ये नूर गर्दिश करता रहा है सुल्बे इमाम हुसैन में, अला वजूहिना, जो हमारे चेहरों से नजर आते हैं। नूरे पंजतने पाक नस्ल हुसैन में जाहिर है ये नूर। बस अजीज़ों, ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करें कि बीवी ने अपना वो नाम पेश किया जिस नाम से जन्नती और दोज़खी होने का फ़ैसला फ़ौरन हो जाता है। बीबी फरमाती एलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मोहम्मद, जान लो मैं फ़ातिमा हूँ, अल्लाह ने मेरा नाम फ़ातिमा रखा है, मुझसे मुतमस्सिक हो गए तो मैं दोस्तों को और दुश्मनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगी। दोस्त हमारे साथ हो जाएंगे, दुश्मन को हम दूर कर देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या एक भी खड़ा हुआ पूरी मस्जिद में जो खुतबा सुन रहे थे? एक भी नहीं खड़ा, एक फ़र्द भी नहीं खड़ा। अजीज़ों, बाज़ जगह मिलता है जब बीबी ने बार बार दलीलें पेश की तो उस हाकिम ने ख़त लिख दिया अपने हाथों से कि फ़दक बीबी को लौटा रहा हूँ और बीबी को फ़दक दे दिया जाए। याद रखें, कभी कभी गुंडे लोग, जो गुंडे होते हैं, मवाली, ये कभी कभी अजीब गरीब चाल चलते हैं। क्या मतलब? यानी जो मेन है उसके कुछ गुंडे होते हैं, वो अपने गुंडों को समझा देता है कि अगर हम कभी कोई मसला हल कर दें तो चूँकि ये मेरे पास आया है मसले को हल कराने के लिए, मैं असल मसला हल भी कर दूं, तुम रास्ते में उससे जो है वो चीज़ जो मैंने उसे दी है उसे छीन लेना, ले लेना। ऐसे गुंडे लोग करते हैं। चुनांचे ये पहले से स्कीम थी कि इनकी दलीलों के सामने तो हमारी दलील कारगर तो होगी नहीं, हम दलीलें पेश करेंगे, ये दलीलों को रद्द कर देंगे,
چنانچہ میں آخر میں لکھ دوں گا کہ فدق زہرا کا ہے، تم باہر اس خط کو، اس کاغذ کو، اس تحریر کو چھین لینا اور چھین کے اسے ختم کر دینا، پھاڑ دینا۔ ہاں، بعض لوگ اس طرح سے اپنے گنڈے موالی رکھتے ہیں، اور تقریباً یہی چیز ہے، چونکہ روایت ہم کو تو یہی بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لکھا اور بی بی آگے بڑھی، دوسرے نے بڑھ کر یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہبہ نامہ ہے، یہ اصل میں ہم نے دلیلیں پیش کی تھی تو حاکم نے یہ فدق مجھے واپس کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ دو خط دو، بی بی نے خط نہیں دیا، اس نے زبردستی چھین لیا۔ آپ کو اب جملہ سناؤ، ڈھونڈیے گا کتاب میں باقاعدہ ملے گا، ایسا بھی نہیں کہ آپ ڈھونڈے تو نہ ملے، بہت آسانی سے، آج کل تو ایک لفظ ٹائپ کر دیجئے تو سب چیز نکل آتی ہے۔ اس میں ٹائپ کیجئے گا تفلا، تے فے لام، تے فے لام ٹائپ کر دیجئے، نکل آئے گا۔ کیا نکلے گا؟ اس نے زبردستی وہ تحریر لے لی، وَتَفَلَ فِيهِ، تحریر میں اس نے تھوک دیا، تھوکنے کے بعد اس کو چروڑ مروڑ کے پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے ڈال کے رگڑ دیا۔ ہاں عزیزو، کتنا ظلم، کس قدر ظلم۔ بیوی جب گھر آتی ہیں، مولائے کائنات انتظار کر رہے ہیں، بیوی گھر آئی اور دیکھا کہ میرا آقا گوشے خانہ میں ہے، انتظار کر رہا ہے۔ فرماتی ہیں اے فرزند ابو طالب، آپ اس طرح سے گوشہ نشین ہیں جیسے کسی نے آپ پہ تہمت رکھ دی ہو اور آپ چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہو۔ ہاں عزیزو، بی بی گھر پر آئیں، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ آگ اور لکڑی دروازے پر آ گئی ہے۔ بی بی اپنے مصائب کو خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں ہٹ جاتی، ایک طرف در ہے ایک طرف دیوار ہے، جملہ ہے عصرونی، اس طرح سے تیز سے شدت سے دروازے کو مجھ پر گرایا گیا جیسے دو چیز کے درمیان کسی چیز کو رکھ کر نچوڑ دیا جاتا ہے۔ فرماتی مجھے در و دیوار کے درمیان اس طرح سے رکھ کر نچوڑ دیا گیا۔ آپ آواز دیتی آؤ فضہ خذینی، اے فضاؤ مجھے سنبھالو۔ ہاں عزیزو، امام مولائے کائنات جلدی سے آگے بڑھے، جلدی سے آئے، اے فضہ جلدی سے اپنی شہزادی کو سنبھالو، وقبلی ما تقبلی، ننسا دیکھو وہ کام انجام دو جو ایک خاتون کی ولادت کے موقع پہ انجام دیا جاتا ہے۔ ہاں اس وقت محسن شہید ہو گئے، ہاں زادارو، ایک مرتبہ فضہ قریب جاتی ہے، بی بی کو دیکھتی ہے، سنبھالتی ہے۔ عزیزو، اسی دوران، اسی لمحے ایک مرتبہ دشمنوں نے داخل ہو کر علی کے گلے میں رسی ڈال دی اور علی کو کھینچ کر لے جانے لگے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بی بی بے ہوش ہیں، جب ہوش آتا ہے پوچھتی ہیں این ابو الحسن، ارے میرا شوہر علی کہاں ہے؟ فضہ
فرماتی ہیں کہ آپ کے شوہر علی کو دشمنوں نے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف لے گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، اس عالم میں یاد رکھیں مسجد دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے، سٹی ہوئی ہے، لیکن کیا کیا تھا جناب مولائے کائنات کے گھر سے ایک دروازہ مسجد کی طرف نکلتا تھا، لیکن بعد وفات رسول اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا، گھوم کے جانا پڑتا تھا۔ بی بی فوراً باہر نکلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، آواز دیتی ہیں، خلو ابا الحسن، میرے شوہر علی کو چھوڑ دو۔ ہاں عزیزو، یہ ہے فاطمہ، ایک مرتبہ اپنے شوہر کو چھڑا کے گھر لے آتی ہیں، لیکن صدمہ ہے، صدمہ اتنا زیادہ ہے کہ گوشت پگھلا جا رہا ہے، بدن کی ہڈیوں سے چمڑا چپکتا چلا جا رہا ہے، زمین پر بیٹھ گئی، وہ منزل بھی آ گئی کہ اب آپ اٹھ نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ ہاں عزیزو، اسی دوران کچھ خواتین آئیں، عیادت کے لیے آئیں، دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب عیادت کے لیے آتی ہیں، زہرائے مرضیہ کی عیادت کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہ آنے والی خواتین کہتی ہیں کہ ہم آئے ہیں بی بی، مقصد آنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی کام رہ گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، ہم انجام دے دیں، بچوں کے کپڑے دھونے ہوں ہم کپڑے دھو دیں، گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت ہو کھانا ہم پکا دیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب سے میں بیمار ہوئی، ابتدائی منزل میں نے، چونکہ میں جانتی ہوں میری وفات کا وقت کب ہے، میں نے 2-3 دن کا کھانا پکا کے رکھ دیا ہے، روٹیاں بنا کے رکھ دی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کپڑے بھی بچوں کے دھو دیے ہیں۔ اگر تم خواہش رکھتی ہو کام کرنے کی تو میں تمہیں محروم نہیں کروں گی۔ ایک کام کرو، میں نے اپنے بابا کی زیارت کئی دنوں سے نہیں کی ہے، میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے لے چلو تاکہ میں اپنے بابا کی زیارت کر لوں۔ ہاں عزیزو، ایسی فاطمہ، ایسی زوجہ جو اتنی مشکلات میں ہے، ایسی خاتون اپنی تمام مشکلوں کو جناب مولائے کائنات کے سامنے نہیں بیان کرتی، بلکہ کہتی ہیں اے ابو الحسن، مجھے کپڑے کے اوپر سے غسل دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ٹوٹی ہوئی پسلی دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اس زخمی بازو پہ نظر پڑ جائے علی کی، کہیں حسن حسین، زینب و ام کلثوم میرے زخمی بدن کو نہ دیکھ لے۔ ہاں عزیزو، میں کہوں گا اے میری شہزادی، آپ اس طرح سے چاہ رہی ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، ذرا کربلا تو آئیے۔ ارے آپ کی بچی سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے، بابا کو نہیں پہچانتی، آواز آتی ہے الیہ الیہ، ارے اپنے بابا کے پاس پہنچتی، بابا کو پہچان نہیں پاتی، آواز سے ایک مرتبہ پہنچ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے، اے زہرائے مرضیہ، آئیے دیکھیے کوئی بچانے والا نہیں۔ بچی کے کان میں آواز آتی ہے اے سکینہ، شمرا رہا، نہ جانے بچی کو کتنی تکلیفیں شمر ملون سے پہنچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ